ربک وانحر، اور قربانی کر اپنے رب کے لیے. یعنی قربانی بھی اللہ کے لیے اور نماز بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، کہہ دیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری جینا، میرا مرنا، میری قربانی، ساری چیز ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ ہی کے لیے جانور ذبح ہونے چاہیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے. کسی اور مقصد کے لیے اگر قربانی آپ کر رہے ہیں تو وہ جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہو جائے گا. عید کے دن جو جانور، جو عید الاضحیٰ میں ہم اور آپ جو قربانی ذبح کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس جانور کا گوشت خود کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ. یعنی جب آپ قربانی کر رہے ہیں یہ خود کھانے کے لیے نہیں ہے، خود بھی کھانا ہے اور جو بھوکے فقیر ہیں ان کے لیے بھی. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، یعنی خود کھاؤ، والقانع والمعتر، اور جو سائل نہ مانگتا ہے، یعنی جو مسکین ہے لیکن مانگتا نہیں ہے. کچھ لوگ آپ دیکھیں گے اچانک تنگ دستی آ گئی، اچانک مشکلات آ گئی، اچانک پریشانی لاحق ہو رہی ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، کھانے کے کچھ نہیں ہے، لیکن مانگنے میں شرم آتا ہے. قانع والمعتر، وہ سائل جو نہیں مانگتا ہے اسے بھی کھلاؤ، اور وہ سائل جو مانگنے کے لیے آتا ہے اسے بھی کھلاؤ. یعنی قربانی کا گوشت آپ جب قربانی کر رہے ہیں خود کے لیے بھی رکھیں، اور دیکھیں گے آس پڑوس میں جو قربانی نہیں دیا، جس کی حیثیت نہیں ہے قربانی دینے کی یا پھر حیثیت نہیں رکھتا ہے، ان کے گھروں میں جا کر آپ گوشت پہنچا کر آئیں، اور جو مانگنے کے لیے آئیں انہیں بھی آپ گوشت دیں. یعنی اسی بات کو لے کر علماء کرام قربانی کے جانور کا گوشت کو 3 حصہ کرنے کے لیے کہتے ہیں. کچھ کہ ایک حصہ خود کے لیے، ایک اقارب و رشتہ دار کے لیے، اور تیسرا حصہ غریب و مسکین کے لیے. عید کے دن فرحت اور خوشی کا دن ہے. عید کے دن میں ایسے کام کرتے ہیں جو شاید ہی دوسرے دنوں میں نہ کریں. عید کے دن میں جو پہلی چیز پر جو حملہ ہوتا ہے خوشی کے ماحول پر، وہ ہے صلاۃ. بالکل جب عید کی نماز کے بعد 90% لوگ صلاۃ ادا نہیں کرتے ہیں. ابھی فجر کی نماز پڑھا الحمدللہ کچھ دیر پہلے، فجر کی نماز کے بعد نکلا، بہت سارے مصلیان دکھائی دیے، بہت سارے نمازی. کچھ بھائی سے بات بھی کیا کہ الحمدللہ اس جیسے نمازی اگر ہر روز دیکھنے کو ملے تو کتنا اچھا لگے گا. یعنی آج عید کی نماز کے لیے نہا دھو کے پہلے ہی آ گئے کہ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، تو آج ہی کے لیے اس طرح سے ہر روز جس طرح سے آج فجر کی نماز ادا کیے، پوری مسجد آدھا سے زیادہ بھر گیا تھا. اس طرح سے اگر ہر روز نماز کے لیے آئیں گے تو کتنا اچھا لگے گا. لیکن کچھ بھائیوں کو بولتے بولتے منہ تھک جاتا ہے، لیکن سنتے سنتے اس کا کان نہیں تھکتا ہے. دل میں پریشانی ہوتی ہے کہ ایک ہی بات ڈیلی روزانہ سنتے ہیں وہی بات، نماز پڑھیں گے ہی نہیں. کچھ کہتے ہیں مسجد میں جائیں گے نہیں، نماز کی بات سننے کو ملے گا بھی نہیں. علماء کرام کا بیان سنے گا نہیں، نہ ہی نماز کی بات سننے کو ملے گا، نہ ہی کچھ اچھے بات بتائیں گے، نہ ہی سنیں گے نہ ہی بتائیں گے. اس طرح سے لوگ ٹال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ ایسی چیز جو خطرناک ہے، جو لوگوں کے درمیان عام ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان ایسے قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، اور اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم، اور اس کے گناہ کو معاف کر کے
اسے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا بھی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے بھیانک عذاب. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جسے اللہ بات بھی نہیں کرے گا. اب سوچے قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے گفتگو نہ کرے تو کتنا بد نصیب ہوں گے. اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرف رحمت نظر سے نہ دیکھیں تو کتنے بد نصیب ہوں گے ہم. اگر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر کے اگر ہمیں جنت میں نہ دیں تو ہم کتنے بد نصیب ہوں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. لیکن 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں. المسبل ازارہ، پہلے نمبر پر المسبل ازارہ، پہلے شخص پر وہ ہے جو لنگی پینٹ پائجامہ ٹخنا کے نیچے پہنتا ہے، جھاڑو دیتے ہوئے لے کر جاتا ہے. جبہ پہنتا ہے جھاڑو دیتے ہوئے. آپ کہیں گے کہ یہاں کے لوگ پہنتے ہیں یا وہاں کے لوگ پہنتے ہیں یا فلانا پہنتے ہیں. فلانا سے کچھ بات نہیں ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا کر گیا وہی ثابت ہے، وہی حق بات ہے. وہ شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو لنگی نیچے پہنتا ہے ٹخنا کے نیچے، جو پینٹ پہنتا ہے، جو پائجامہ پہنتا ہے، جو جبہ پہنتا ہے. ہر وہ چیز جو اوپر سے آئے ٹخنا کے نیچے لٹکے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا. والمنان، اور وہ شخص جو احسان جتلاتا ہے، یعنی ایک بھلائی کیا دوسرے دن بھلائی کی بات کہتا ہے. آج آپ کو ادھار دے دیا، کل وہ آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے کہتا ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتے ہیں، ٹال دیتے ہیں کہ نہیں میرا کام ہے. تو وہ آدمی کہتا ہے کیا تم بھول گیا؟ کل تم پریشانی میں تھا، تم کو میں اتنا پیسہ دیا اور آج تھوڑا سا کام کیا بولا تو تم نے سنا ہی نہیں. آج کل کے آدمی کا بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا. یہ احسان جتلاتا ہے. بھلائی کا زمانہ ہی رہا، بھلائی کیا لیکن آج ٹھکرا دیا، آنکھ میں پردہ پڑ گیا یا آنکھ کالا ہو گیا. بھلائی کا زمانہ ہی نہیں، بھلائی نہیں کرو وہی اچھا ہے. احسان جتلانے والا ایسے شخص پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور وہ شخص کی طرف جو جھوٹی قسم کھا کر سیل کرتا ہے، مال بیچتا ہے یا بزنس کرتا ہے جھوٹی قسم کھا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری جگہ ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار. وہ ٹخنا کے نیچے، جس ٹخنا کے نیچے تہبند یا کوئی چیز چلا گیا وہ جہنم کا حصہ بن گیا. آپ کا کپڑا اگر ٹخنا کے نیچے جا رہا ہے تو وہ جہنم کا حصہ ہو گیا. 98% لوگ پینٹ پہنتا ہے نیچے، یا پھر لنگی پہنتا ہے، یا پھر نماز کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے بھائی نماز کے وقت آ کر پائجامہ اٹھا لیتا ہے یا پھر لنگی یا پھر پینٹ اٹھا لیتا ہے، لیکن نماز کے باہر نکلنے کے بعد فوراً نیچے کر دیتا ہے. آپ کبھی بھی نماز میں بھی نہیں، بغیر نماز میں بھی نہیں، آپ ٹخنا کے نیچے نہیں کر سکتے ہیں. اب نماز کے آتے ہیں فوراً اٹھا لیتے ہیں، اوپر سے کھوس لیتا ہے، پھر نماز کے باہر جاتے ہی نیچے اتار دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیز پسند نہیں. دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عید الاضحیٰ کے بیان میں آتا ہے ساری چیز، بہت ساری چیزیں ہیں عید الاضحیٰ کے بارے میں بیان کرنے کے لیے، میں نے کچھ خاص چیزیں نوٹ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالف المشرکین وفر اللحى واحفوا الشوارب، کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو لمبی کرو اور مونچھیں چھوٹی کرو. لیکن آج کل کے لوگ مشرکین کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، مشرکین کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، داڑھیوں کو چھوٹی کرتے ہیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں. یہ الٹا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی لمبی کرو، یعنی داڑھی کو چھوڑ دو جتنا آ رہا ہے. وہ بات الگ ہے کہ ایک مجھ سے زیادہ نہیں، وہ فتویٰ الگ ہے. لیکن تقوی اگر آپ کے دلوں میں ہے تو داڑھیوں کو چھوڑ دیں اور مونچھیں چھوٹی رکھیں. لیکن آج کل ہم الٹا کرتے ہیں، 99% لوگ مونچھیں لمبی، ایسا لگتا ہے کہ چائے کی چھنی مونچھ سے جاتا ہے جیب پیٹ کے اندر. پانی پیتا ہے تو اس کے اندر فلٹر نہیں چاہیے، ڈائریکٹ اگر سڑا ہوا پانی پی لے گا تو مونچھ میں فلٹر ہو جاتا ہے، پھر پیٹ کے اندر پانی جاتا ہے. لیکن داڑھی پورا کلین شیو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سخت نفرت ہے، اسی لیے سخت کر کے منع کیا۔ برادران اسلام، وقت کی قلت ہے اور عید کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے جو 5 بجے ہے۔